تو یہ معاملات کا لغوی معنی تھا ڈکشنری میں جو معنی بیان کیا جاتا ہے. جہاں تک معاملات کی اصطلاحی تعریف ہے کہ بھئی معاملہ یا معاملات فقہ میں اس کا کیا مفہوم ہے، فقہا اس کا کیا مطلب لیتے ہیں، اس بارے میں قدیم اور جدید جو معاصرین ہے اور جو قدیم فقہا تھے ہمارے، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس تمام تفصیلات کو جب انسان سامنے رکھتا ہے تو دو اوپینین یا دو رائے سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے، الفاظ تو مختلف ہوں گے، مختلف علماء نے معاملات کی اصطلاحی تعریف مختلف کی ہے، لیکن ان سب کو اگر جمع کیا جائے، ان کے مقصد اور مفہوم میں غور کیا جائے تو دو بنیادی رائے ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی رائے، بعض فقہا معاملات سے مراد وہ تمام اعمال اور انسان کے وہ تمام افعال مراد لیتے ہیں جس میں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو، پیدا ہو. اب خواہ وہ مالی لین دین ہو، خواہ وہ نکاح ہو، طلاق ہو، قضاء قاضی ہو، ترکہ اور میراث ہو، یہ سارے کے سارے ایسے اعمال ہیں جن کا لوگوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کو یعنی تعامل کی ضرورت پیش آتی ہے. دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان یہ کام جو ہے وجود میں آتے ہیں. تو یہ پہلا مفہوم ہے جو علماء کیا کرتے ہیں کہ معاملات سے کیا مراد لیتے ہیں، ہر وہ عمل جو دو یا دو سے زیادہ افراد ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے تعلق کی بنیاد پر اس کو کرتے ہیں. خواہ میاں بیوی ہے تو نکاح طلاق ہو گیا، ٹھیک ہے، بھائی بہن وغیرہ سارے ہیں تو ترکہ میراث ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی، مدعی مدعا علیہ ہے تو قاضی قضاء قاضی ہو گیا، مالی لین دین ہے، خریدار فروخت کنندہ ہے تو خرید و فروخت. تو یہ تمام چیزیں معاملات کے اندر آ جائے گی. ان علماء نے معاملات کی جو عربی تعریف کی ہے وہ آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ معاملات کا مطلب ہے الامور الشرعیہ المنظمہ لتعامل الناس. میں یہاں چیٹ میں لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، الامور المنظمہ ضا کے ساتھ، نہیں، الامور الشرعیہ المنظمہ لتعامل الناس، کی نوٹ کر لیجئے، چیٹ میں ہے. یعنی وہ شرعی امور مینز شرعی احکامات، شرعی ہدایات، شریعت کے بیان کردہ اصول، المنظمہ لتعامل الناس، جو کیا کرتے ہیں، لوگوں کے تعامل اور عمل کو منظم کرتے ہیں، مرتب کرتے ہیں کہ یہ کام کرو تو ٹھیک، یہ کام نہیں کرو گے تو یہ نہیں کرو گے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو الامور الشرعیہ المنظمہ لتعامل الناس، یہ پہلے والے علماء کی رائے. دوسری رائے، کچھ فقہاء فرماتے ہیں کہ نہیں، جن حضرات نے یہ پہلی تعریف کی ہے تو یہ تعریف بہت وسیع ہے، اس میں تو آپ نے احوال شخصیہ، نکاح اور خاندانی نظام یہ چیزیں بھی ڈال دی. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، معاملات کا جو اصطلاحی مفہوم ہے اس کا دائرہ تھوڑا سا تنگ ہے. اس کا دائرہ کیا ہے؟ تھوڑا سا تنگ ہے. وہ کہتے ہیں معاملات سے مراد شریعت کے وہ احکامات اور وہ امور ہے جن کا تعلق لوگوں کے مالی لین دین کے ساتھ ہے. بس شریعت کے وہ احکامات اور وہ ہدایات جن کا تعلق لوگوں کے مالی لین دین اور معاملات کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ علماء کیا کرتے ہیں، یہی تعریف تو کرتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو چیٹ میں لکھ کر دے دی کہ الامور الشرعیہ المنظمہ لتعامل الناس، لیکن وہ آخر میں ایک ورڈ کا اضافہ کر دیتے ہیں، وہ ہے فی الاموال. تو ان کے ہاں پھر تعریف کیا ہو جائے گی؟
الامور الشرعیہ المنظمہ لتعامل الناس فی الاموال، شریعت کے وہ امور یا احکامات جو لوگوں کے مالی معاملات اور مالی تعلقات کو منظم کرتے ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے، اور یہی دوسرا پوائنٹ زیادہ درست بھی معلوم ہوتا ہے. جن جن علماء نے معاملات پہ کتابیں لکھی ہے، کام کیا ہے، انہوں نے مالی معاملات ہی کو ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر دو رائے. یہ تو معاملات کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، صرف لفظ معاملات، جب بھی معاملات کے ساتھ مالیہ کا لفظ لگے گا، جیسے المعاملات المالیہ، یا اردو میں آپ جس کو کہیں گے مالیاتی احکام یا مالیاتی فقہ یا مالی معاملات، لفظ مال یا مالی یا مالیاتی یہ اگر ساتھ لگائیں گے آپ، پھر تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، پھر تو سب کہتے ہیں کہ ایسے اعمال اور احکام جن کا تعلق مالی لین دین کے ساتھ ہے. جو دو اوپینین میں نے آپ کو بتائے یہ جسٹ معاملات کے بارے میں ہے، مالی معاملات کے بارے میں نہیں. مالی معاملات کو تو سب کہتے ہیں کہ اس کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور اسی کو پھر فقہ المعاملات بھی کہتے ہیں. فقہ المعاملات مطلب وہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جن میں دو اوپینین ہے. اور فقہ المعاملات مالیہ تو وہ پھر ہو جائے گا کہ مالی معاملات اور مالی لین دین کے جو احکامات ہوتے ہیں ان کا گہرا فہم حاصل کرنا، یہ ہو جائے گا فقہ المعاملات. ٹھیک ہے، یہ معاملات کا جو لفظ ہے اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے جس کو اقتصاد کہتے ہیں. اقتصاد آپ نے سنا ہوگا نا، اقتصادیات. اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ معیشت سے کیا جا سکتا ہے، انگلش میں اس کو اکونامکس کہہ سکتے ہیں. یہ معاملات سے بالکل مختلف فن ہے. اقتصاد الگ چیز ہے، معاملات الگ چیز ہے. اقتصاد جو ہوتا ہے یہ معیشت ہے، یعنی ایک سمجھ لیجئے کہ جو مفہوم معیشت کا ہے وہ اقتصاد کا ہے. جیسے معیشت کا مفہوم ہمارے ہاں یوں بیان کیا جاتا ہے نا کہ بھئی انسان کے پاس جو محدود وسائل موجود ہیں ان وسائل کو کس طرح اچھے طریقے سے استعمال میں لایا جائے کہ ان وسائل سے زیادہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائے. تو دیکھیے یہ ایک الگ فن ہے. اس میں ویلتھ کی کریشن کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کو دیکھا جاتا ہے، تو معاشرے میں کیسے مال کی تقسیمی دولت کا کیا اصول ہوں گے، یہ جو حکومتی لوگ اس طرح کرتے معاملات کرتے ہیں، یہ معاشی نظام یہ بالکل ایک الگ چیز ہے جس پر حضرت شیخ تقی صاحب کی کتاب ہے نا، اسلام اور جدید معیشت و تجارت، تو وہ سمجھ لیے کہ ایک الگ مستقل الگ فن ہے. ہم جو پڑھ رہے ہیں معاملات یہ ایک الگ فن ہے جو زیادہ قریب ہے فقہی احکامات کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ تو خیر بہرحال پہلا نقطہ ہو گیا معاملات کا تعارف. دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں ہم، اہم ضوابط. ضوابط کا یہاں مطلب نظریاتی ضوابط ہے، فقہی احکام والے ضوابط مراد نہیں ہے. وہ تو ہر باب اور ہر چیپٹر کے اندر میں الگ سے آپ کو بتاؤں گا کہ خرید و فروخت کے اہم ضابطے یہ ہیں، ٹھیک ہے بھئی پارٹنرشپ کے اہم ضابطے یہ ہیں، وہ تو بعد میں آئیں گے. یہاں جو ضابطے ہیں اس کا تعلق معاملات کے نظری پہلو کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یعنی شریعت نے جو کانسیپٹ ہمیں دیا ہے معاملات کا اس حوالے سے ہی چند ضابطے ہیں، اور بھی ہے لیکن چند اہم یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے 5. پہلا ضابطہ ہے الاسلام لم ينشأ المعاملات فی المجتمع. مجتمع معاشرے کو کہتے ہیں، نشأ ینشأ اس کا مطلب ہوتا ہے کریٹ کرنا، کسی چیز کو ایجاد کرنا. تو مفہوم واضح ہے کیا کہ اسلام نے معاشرے میں معاملات کی صورتیں ایجاد کر کے نہیں دی. یعنی اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے نا، ہمیں نماز کی صورت پہ باقاعدہ کریٹ کر کے بتایا ہے کہ نہیں کہ آپ نے یوں کھڑا ہونا ہے، یوں رکوع کرنا ہے، یوں سجدہ کرنا، وہ تو اس کی باقاعدہ ہمیں اس کی شکل صورت کریٹ کر کے اسلام نے دے دی.
لیکن معاملات کیسے کرنے ہیں، آپ نے پیسے کیسے دینے ہیں، کیسے لینے ہیں، رینٹ کیا کس طرح کرنا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ جو صورتیں ہیں یہ اسلام نے ہمیں کریٹ کر کے نہیں دی۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے ہر معاشرے کے اندر الگ الگ صورتیں رائج ہوتی ہے۔ اسلام اگر شروع ہی میں کچھ صورتیں کریٹ کر کے دے دیتا، آج اس پر عمل بڑا مشکل ہوتا پھر۔ تو ہر معاشرے کی اپنی صورتیں ہوتی ہے، وہ صورت اسلام جو ہے اس کو جائز نظر سے دیکھتا ہے۔ ہاں، دوسرا ضابطہ وہاں ضرور مد نظر رکھنا ہوگا کہ اسلام نے جو ہدایات دی ہے ان ہدایات کی خلاف ورزی نہیں کرنی، کہ بھئی رضامندی کے ساتھ معاملہ کیا جائے، دھوکہ نہ کیا جائے، ہاں اسی طرح جو چیز موجود نہ ہو، سرے سے وجود میں ہی نہ آئی ہو تو اس کو نہ بیچا جائے، وہ ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن شکل و صورت اور باقاعدہ معاملات کی صورتیں اسلام نے ہمیں نہیں بتائی، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، وہی ہے لوگوں کی سہولت، لوگوں کی حاجت اور ضرورت، کہ لوگ ہر زمانے میں لوگ اپنے لیے جو بھی مناسب اور سہولت والا طریقہ سمجھے اس کو اپنا لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے پہلا خلاصہ پہلے ضابطے کا۔ دوسرا ضابطہ، الاسلام اتا بقواعد کلیت فی المعاملات، کہ اسلام کیا لے کر آیا ہے؟ اسلام معاملات کے سلسلے میں ہمارے پاس کلی قواعد، رولز اور یعنی اصول لے کر آیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پہلے ضابطے میں کہ اسلام نے ہر چھوٹی چھوٹی بات یہ نہیں بتائی کہ آپ نے یوں پیسے دینے ہیں، یوں لینے ہیں، آپ نے یوں کرنا ہے، یعنی شکل و صورت اسلام نے نہیں بتائی۔ اسلام نے بڑے بڑے بنیادی اصول و ضوابط اور قاعدے بتائے ہیں، ان قواعد کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتا دیا نا، رضامندی، اور اسی طرح غرر سے بچنا، سود سے بچنا، جوئے سے بچنا، ٹھیک ہے، اس طرح دھوکے سے بچنا، یہ بنیادی اصول و ضوابط اور قواعد ہے، ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ورنہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو اسلام اگر بیان کرتا تو یہ تو پھر ایک مشکل صورتحال کی قیامت تک پتہ نہیں اربوں صورتیں وجود میں آ جائے گی۔ تو بہرحال وہ صورتیں بذات خود جواز کے دائرے میں رہے گی جب تک کہ شریعت نے جو عام بنیادی اصول و ضوابط بتائے ہیں ان سے وہ ٹکراتی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تیسرا ضابطہ، الاسلام ربط المعاملات بكل من العقیدة والاخلاق، اسلام نے لوگوں کے معاملات کو عقیدہ اور اخلاق دونوں کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اسلامی کے جو احکامات ہیں بنیادی طور پر اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک اس کا نظریاتی پہلو ہے عقیدہ کے لحاظ سے کہ بھئی ہر چیز کا پیدا کرنے والی، ہر چیز کی پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، حقیقی مالک ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتایا ہے اسلام نے ہمیں کہ نہیں کہ بھئی آپ کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، حقیقت میں اس نے اگر تمہیں دیا ہے تو اس کو احسان سمجھا جائے اللہ کا۔ تو دیکھیے معاملات کو عقیدے کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، زکوٰۃ دیا کرے، عشر دیا کرے، صدقات دیا کرے۔ کیوں یہ کیوں دیتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ، ہمارا عقیدہ ہے اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر، زکوٰۃ کے احکامات پر۔ تو اسلام نے بہت سارے معاملات کو عقیدے کے ساتھ بھی جوڑ رکھا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ عقیدے کے ساتھ جوڑنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ بھئی یہ جو مالی معاملات ہے یہ ایک عارضی دنیا ہے، حقیقی دنیا نہیں ہے، ورنہ تو کیپٹلزم اور سوشلزم کی طرح منتہائی مقصود اور اصل مرکز مال سمجھ لیں گے ہم۔ تو اسلام نے اس کو ختم کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے مال کے مالک تو ہو لیکن عقیدے کو مد نظر رکھو، اپنے لیے آخرت کا گھر ضرور سنوار لینا۔ تو یہ اسلام نے کیا ہے۔ اور دوسرا، اخلاق کے ساتھ بھی معاملات کو مربوط کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ کہ بھئی باہمی معاملہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ قناعت سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، ایک دوسرے کو ضرر اور تکلیف نہ دو، غبن اور دھوکہ دہی سے بچو، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری صورتیں اخلاق کے تحت آتی ہے۔ تو اسلام کے جو قواعد اور کلیات ہے وہ ہمیں عقیدے اور اخلاق دونوں سے جوڑ کے رکھتے ہیں جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال یہ تیسرے ضابطے کا خلاصہ۔ چوتھا ضابطہ، الاسلام ربط المعاملات بمقاصد الشریعہ،
کہ اسلام نے معاملات کو مقاصد شریعت کے ساتھ بھی جوڑ رکھا ہے. مقاصد شریعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے اور اصولی فقہ میں اس پر بڑی تفصیلی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں اس کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھیے. وہ یہ کہ اسلام نے لوگوں کی مصلحت، لوگوں کی ضروریات اور سہولتوں کو بھی مد نظر رکھا ہے، اور اسلام نے لوگوں سے تکلیف اور ضرر کو دور کرنے والا پہلو بھی مد نظر رکھا ہے، جس کو ان دونوں باتوں کا مجموعہ ہی مقاصد شریعہ ہے، جس کو بالفاظ دیگر فقہی کتابوں میں کیا کہا جاتا ہے؟ جلب مصلحت و دفع مضرت. جلب مصلحت کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی مصلحت، سہولیات کو کھینچ لانا اور لوگوں کو سہولیات فراہم کرنا. اور دفع مضرت کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں سے ضرر اور تکلیفوں کو دور کرنا. اگر آپ مالی معاملات میں غور کریں گے تو آپ کو ان دونوں باتیں ہر جگہ نظر آئے گی. آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کہ دیکھیے، اسلام نے ویسے تو جو چیز وجود میں نہیں آئی ہو، ایگزسٹ نہ کرتی ہو، اس کو منع کیا کہ اس کو آپ نہیں بیچ سکتے، لیکن استثناء میں اس کی اجازت دے دی. مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ میں بے سلم میں اس کی اجازت دے دی، اجارہ میں اجازت دے دی. اجارہ میں آپ کسی کا مکان رینٹ پر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ تو اس کی سروسز یوز کریں گے، وہ سروسز تو وجود ہی نہیں ہے اس کا، پھر بھی شریعت نے اس کی اجازت دے دی. تو بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو ملے گی جو لوگوں کی حاجت، لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے اور لوگوں کی سہولت کی وجہ سے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ رینٹ والا معاملہ کر سکتے ہیں، آپ استثناء کا معاملہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح خیارات ایک پورا چیپٹر ہے مالی معاملات کے اندر، آپشنز اینڈ سیل. ٹھیک ہے، خرید و فروخت میں جو اختیارات ہوتے ہیں کہ بھئی مجھے 10 دن تک اختیار دے دو، میں غور و فکر کروں گا، مجھے چیز پسند آئی تو ٹھیک، ورنہ واپس کر دوں گا. اب ویسے تو معاملے کو یوں لٹکانا ممنوع ہے، لیکن شریعت نے اس طرح کے شرط رکھنے کی اجازت دی ہے. خیارات جس کو کہتے ہیں، انشاءاللہ آگے آئے گا، خیار شرط، خیار عیب وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری شریعت نے کیوں اس کی اجازت دی ہے؟ لوگوں کی سہولت کے لیے، لوگوں سے ضرر کو دور کرنے کے لیے. یہی مقاصد شریعہ. اب یہ یہاں پر صرف مقاصد شریعہ کا مختصر سا نقطہ معاملات کے ساتھ میں نے جوڑ کے بتا دیا، ورنہ مقاصد شریعہ ایک تفصیلی مضمون ہے، وہ آپ اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. آخری ضابطہ یہ بھی ذہن میں رکھ لے، الاصل فی المعاملات الاباحہ. الاصل فی المعاملات الاباحہ، کہ بھئی معاملات کے اندر اصل اصول یہ ہے کہ وہ مباح رہیں گے. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، ٹھیک ہے، کہ شریعت نے ہمیں معاملات کی کوئی شکل و صورت تو نہیں بتائی. ہم جو بھی شکل و صورت اختیار کریں گے معاملے کی، لین دین کی، وہ جائز ہوگی. ہاں، شرط یہ ہے کہ شریعت نے جو بڑے بڑے اصول اور ضابطے ہمیں دیے ہیں ان میں سے کسی بھی ضابطے کی خلاف ورزی لازم نہ آئے. مطلب جیسے کسی چیز کو بیچنا وداؤٹ مطلب آنرشپ، قبض ملکیت سے پہلے کوئی چیز، آپ نے کوئی ایسی صورت ایجاد کر لی کہ جس میں آنرشپ سے پہلے آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، یا قبضے میں آنے سے پہلے کوئی چیز بیچ رہے ہیں، یا وجود میں آنے سے پہلے کوئی چیز بیچ رہے ہیں، تو یہ تو بنیادی ضابطے ہیں، تو یہ تو ممنوع ہو جائے گا پھر. ہاں، اگر کسی شرط کی خلاف ورزی نہیں ہے، شریعت کے بنیادی ضوابط میں سے کسی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر جائز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی ضابطہ. تو یہ خلاصہ ضابطے تھے. اچھا، ان ضابطوں کے لیے اور معاملات کے مزید تعارف کے لیے میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں، بڑی اچھی کتاب ہے، بلکہ وہ جو مصنف ہیں ان کی تقریباً ہر کتاب میں نے پڑھی ہے اور بہت ہی خوبصورت کتابیں ہیں ان کی، بڑی مزیدار اور تحقیقی کتابیں ہیں ان کی. ان کا جو یہ معاملات کے تعارف پر جو آپ کو کتاب چاہیے وہ ہے المدخل الى فقہ المعاملات المالیہ، ڈاکٹر عثمان شبیر. المدخل الى فقہ المعاملات المالیہ، ڈاکٹر عثمان شبیر. عربی میں ہے یہ، اور ان کی بڑی مزیدار کتابیں ہیں، بہت خوبصورت کتابیں ہیں ان کی. اور بھی ہے، آپ دکتور عثمان شبیر عربی میں آپ گوگل پہ سرچ کریں گے کتب دکتور عثمان شبیر، تو آپ کے سامنے ان کی ساری کتابیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، چلے جی، یہ تو ہو گیا دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں، وہ ہے معاملات کی اقسام. ٹھیک ہے، جو لین دین یا مالی معاملات، جو بھی معاملات ہیں وہ ان کی اقسام.
اچھا، معاملات کی ٹائپس اور اقسام مختلف زمانوں میں اور مختلف علماء نے اپنی اپنی اجتہاد اور اپنی اپنی رائے سے الگ الگ قسمیں دی بتائی ہیں. جس طرح کے فقہ کے اقسام تھی نا، جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ فقہ کے بڑے بڑے چیپٹرز کون سے ہیں، تو قدیم فقہاء نے الگ تقسیم کی تھی. جدید فقہاء میں سے شیخ مصطفیٰ زرقاء نے 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا چیپٹرز میں. تو اس میں سے ایک معاملات بھی تھا. فقہ کے اندر ایک چیپٹر تھا معاملات. اس معاملات کے اندر کتنے چیپٹر آتے ہیں، اس میں بھی پھر فقہاء کی آراء مختلف ہو گئی. قدیم فقہاء نے ذرا الگ تقسیم بتائی اور جدید جو معاصر فقہاء ہیں انہوں نے ذرا الگ تقسیم بتائی. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ جو سامنے لکھی ہوئی ہے یہ تو معاصر علماء نے بیان کی ہے کہ 8 قسمیں ہیں. لیکن قدیم علماء نے جو قسمیں بتائی ہے، جیسے علامہ شامی رحمہ اللہ نے، انہوں نے کہا ہے کہ معاملات کی 5 قسمیں ہیں، یا معاملات کے بڑے بڑے چیپٹرز 5 ہیں. معاملات کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے علامہ شامی رحمہ اللہ کی رائے میں. نمبر 1، اس کو انہوں نے نام دیا ہے معاوضات مالیہ. معاوضات مالیہ یعنی مالی معاملات جس میں ایک طرف سے عوض دے کر دوسری طرف سے کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے، جیسے خرید و فروخت، رینٹ. تو یہ پہلی قسم ہے معاملات کی، معاوضات مالیہ. نمبر 2، مناکحات. مناکحات نکاح سے بنا ہے، مناکحات. میں یہاں آپ کو چیٹ میں 500 لکھ کے بتا دیتا ہوں کہ علامہ شامی نے جو 5 قسمیں بتائی ہیں اس میں سے پہلا معاوضات مالیہ ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا ہے مناکحات. مناکحات کا مطلب ہے نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، نفقہ کے احکام، رضاعت وغیرہ کے احکام، خلع وغیرہ کے، یہ سارے اس میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا ہے مخاصمات. مخاصمات خصم سے ہے، مخاصمتن لڑائی جھگڑے کے احکامات، جیسے دعوی کے احکام، شہادت اور گواہی کے احکام، قاضی کا فیصلہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو قضا وغیرہ کے احکامات ہیں یہ علامہ شامی نے تیسری قسم یہ بتائی ہے. چوتھی قسم جو بتائی ہے اس کو انہوں نے نام دیا ہے امانات. امانات آپ جانتے ہیں نا، کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھنا، امانت ودیعت عاریت بھی اس کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 5 کو انہوں نے نام دیا ہے ترکات. ترکات بھی آپ جانتے ہیں، میراث کے جو احکامات ہوتے ہیں یہ. تو یہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے یہ تقریباً معاملات کو کے چیپٹرز کو ان 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے جی. معاصر علماء نے مختلف قسمیں بتائی ہیں، لیکن جن شخصیت کا میں نے آپ کو نام بتایا تھا، ڈاکٹر عثمان شبیر صاحب، انہوں نے معاملات کو 8 چیپٹرز میں یا 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے. معاوضات، معاوضات کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، جس میں ایک طرف سے عوض دے کر دوسری طرف سے کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے، خرید و فروخت، اجارہ وغیرہ، رینٹ. ٹھیک ہے. دوسری قسم ہے تبرعات. تبرعات کا مطلب ہوتا ہے فری میں کسی کو کوئی چیز دے دینا. تو اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی تبرعات میں؟ گفٹ، ہبہ جس کو کہتے ہیں فقہ میں ہبہ، ہدیہ، صدقہ، وصیت، وقف. وصیت بھی اس میں آئے گی، وقف بھی اس میں آئے گا، یہ سارا اس میں آئے گی. ٹھیک ہے. یہ ہے تبرعات. مفہوم سمجھ آ گیا تبرعات کا؟ نمبر 3 ہے اسقاطات. اسقاطات کا مطلب ہوتا ہے وہ معاملات یا وہ معاملات جس میں انسان اپنے اوپر کسی ذمہ داری کو یا اپنے کسی حق کو ختم کر دیتا ہے. جس میں انسان اپنے کسی حق کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. مثال کے طور پر طلاق دینا. شوہر کو حق ہے نا بیوی کو رکھنے کا، لیکن طلاق دے دی، اپنا حق ختم کر دیا، خلا لے لیا. غلام کو آزاد کر دینا یہ بھی اس میں آتا ہے. شفع سے دستبردار ہو جانا، کہتا ہے نا کہ بھئی شفیع کو شفع کا حق حاصل ہے لیکن وہ دستبردار ہو جاتا ہے، میں نہیں لیتا ہوں، اپنا حق ساقط کر دیا. تو اپنا حق ساقط کر کے کسی کو بری کر دینا، اس کو کہتے ہیں اسقاطات.
اس میں قرض معاف کرنا بھی آتا ہے. آپ نے کسی کو قرض معاف کر دیا تو حق آپ نے ساقط کر دیا. نمبر 4 اس کو کہتے ہیں اطلاقات. اطلاقات ایسے معاملات جس میں ایک انسان دوسرے کو کسی کام کی کھلی اجازت دے دیتا ہے, کھلی چھوٹ دے دیتا ہے کہ بھئی اب تجھے مکمل اختیار تم کر سکتے ہو. جیسے وکالت ہے نا, وکالت. اب مثال کے طور پر میرے پاس میرا موبائل ہے, اس پر میرے علاوہ سب لوگوں پہ پابندی ہے کہ کوئی اس کو اٹھا کر استعمال نہیں کر سکتا, بیچ نہیں سکتا ہے, پابندی ہے نا. میں اس پابندی کو ختم کر دیتا ہوں, اور جو زید صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ پر جو پابندی تھی نا میرے موبائل کو کسی کو بیچنے کی, وہ میں ختم کرتا ہوں, تم میرے وکیل ہو, یہ موبائل بیچ دو. تو میں نے اس کو وکیل بنا دیا, اب اس کو مکمل آزادی حاصل ہوگی, میرا موبائل کسی کو بیچ سکتا ہے. تو وکالت اس میں آئے گی, اطلاقات میں. طلاق اور عتاق کو بھی علماء نے اس میں شامل کیا ہے. وصی بنانا, جو نہیں ہوتا کوئی شخص مرتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے کسی کو نگران بنا کے چلا جاتا ہے, وہ بھی اس میں آتا ہے. یا کوئی بڑا ولی ہے, وہ کسی نابالغ بچے کو مال وغیرہ اور تجارت وغیرہ کی اجازت دے دیتے ہیں. ویسے تو بچے پر پابندی ہے, وہ نہیں کر سکتا معاملات, لیکن ولی اس کو اجازت دے دیتا. تو جہاں جہاں پابندیاں اٹھائی جاتی ہے فقہ کے اندر, جہاں جہاں کسی معاملے پر پابندی ہو اور اس پابندی کو اٹھایا جائے, وہ سارے کے سارے احکامات اطلاقات میں آتے ہیں. نمبر 5 تقییدات. تقییدات کا مطلب ہوتا ہے قید کرنا, روکنا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کو کسی کام سے روک دیتا ہے, منع کر دیتا ہے. پہلے اس کو اجازت تھی کرنے کی, اب اس کو منع کر دیا, نہیں بھائی آئندہ نہیں کرنا. مثلا وکیل کو معزول کر دینا کہ بھئی وکیل صاحب تو میرے وکیل تھے نا معاملات کرنے کے, میرے اسسٹنٹ تھے, میرے کام دیکھتے تھے, چلو آئندہ میں نے تمہیں فائر کر دیا, باغو روک دیا, آئندہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. وصی کو معزول کر دینا, قاضی کو معزول کر دینا. بچے کو تجارت کی اجازت دی تھی ولی نے, گارڈین نے, پھر روک دیا اس کو, نہیں بھائی آئندہ نہیں کرنا, بس پابندی لگ گئی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے پابندیاں لگا دینا مالی معاملات, وہ ساری کی ساری تقییدات میں آئے گی. نمبر 6 مشارکات. یہ آپ جانتے ہیں مشارکت ان سے ہے شرکت, پارٹنرشپ. اس میں شرکت کی تمام صورتیں آ جائے گی پارٹنرشپ کی. دونوں مال لگا رہے ہیں, کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں, ایک مال لگا رہا ہے, دوسرا کام کرے گا, مزاربت وہ بھی اس میں آ جائے گا, مزارعات بھی اس میں آ جائے گا, زمین کو بٹائی وغیرہ پر دینا. جہاں جہاں بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے وہ ساری صورتیں اس میں آ جائے گی. نمبر 7 توثیقات. توثیقات کا مطلب ہوتا ہے ایسے معاملات جن کا تعلق اپنے حق کو محفوظ کرنے کے ساتھ ہے. آپ کا کوئی حق ہے نا, مالی حق, آپ اس حق کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساری صورتیں اس میں آ جائے گی. مثال کے طور پر آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو آپ تحریری اسٹامپ پیپر لکھ دیا اس سے اور دستخط لے لیے, تو اس کو کیا کہتے ہیں کتابت, یہ بھی اس میں آ جائے گا. آپ گواہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی میں آپ کو قرض دے رہا ہوں لیکن گواہ لے آؤ, یہ گواہی یہ بھی اس میں آ جائے گی, ہے کہ نہیں. اسی طرح میں آپ کو قرض دے رہا ہوں اور آپ سے میں رہن کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ بھئی یہ صاحب یہ قرض لے لو 1 لاکھ روپیہ, لیکن اپنی گاڑی میرے پاس بطور رہن رکھ دو, اگر تم نے وقت پر قرض نہیں دیا تو میں تمہاری گاڑی بیچ کر اپنا قرض اس سے لے لوں گا, تو رہن میں گاڑی رکھ لینا, یہ بھی اس میں آتا ہے توثیقات. کفالہ بھی اس میں آتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں, میں یہ موبائل آپ کو ادھار بیچتا ہوں 50,000 میں, 2 مہینے بعد پیسے دے دینا, لیکن کوئی ذمہ دار شخص کفیل لے آؤ, اگر تم نے 2 مہینے بعد پیسے نہیں دیے تو میں اس کو پکڑوں, تو یہ بھی اس میں آ جائے گا کفالہ. تو کفالہ, حوالہ اور رہن وغیرہ یہ توثیقات میں آتی ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو بڑی عمدہ کتاب اس پہ آئی ہے نا, توثیق الدیون, کہ اپنا دین اور قرض کو کیسے آپ محفوظ کر سکتے ہیں, اس میں رہن, کفالہ, یہ ساری کی تفصیلات اس میں موجود. ٹھیک ہے. نمبر 8 پہ ہے استحفاظات. استحفاظات حفظ ہے, کسی چیز کو ضائع ہونے سے بچانا, حفاظت کرنا. اس میں کیا کیا آئے گا, جس میں
ہر وہ کانٹریکٹ جس میں ایک انسان دوسرے کو اپنی چیز حفاظت کے لیے دیتا ہے. امانت سارے کے سارے امانت اس میں آ جائے گی نا. امانت ودیعت جس میں ایک انسان دوسروں کی حفاظت کے لیے چیز دیتا ہے تو وہ استحفاظات میں آ جائے گا. تو یہ ہے معاملات کے سارے چیپٹرز بڑے بڑے جس جو ڈاکٹر عثمان شبیر صاحب نے المدخل الی فقہ المعاملات المالیہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا ہمارے پاس. اچھا چوتھا نقطہ تو خیر یہاں چوتھا نقطہ جو اس کا تھا معاملات کے تعارف کا وہ ہے معاملات کے مصادر سورسز. ٹھیک ہے, تو معاملات کے مصادر وہی ہے جو فقہ کے مصادر اور سورسز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فقہ کے جو ہم نے بڑے بڑے چیپٹرز پڑھے تھے ان میں ایک چیپٹر معاملات بھی تھا. تو جب معاملات فقہ ہی کا ایک چیپٹر اور باب ہے تو جو فقہ کے سورسز اور مصادر ہوں گے وہی معاملات کے مصادر ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی قرآن سنت اجماع قیاس جو اتفاقی تھے, پھر وہ اختلافی میں نے آپ کو بتایا تھے استحسان مصالح مرسلہ سد ذرائع عروف وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو جو فقہ کے سورسز ہم نے پڑھے تھے وہی معاملات کے سورسز. تو یہ ہمارا الحمدللہ دوسرا نقطہ مکمل ہو گیا, دوسرا پوائنٹ. اور اس کا جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ ہے مطالعاتی نصاب. وہ انشاءاللہ اس کو کل والے سبق میں آگے لے جائیں گے کہ بیوع کے لیے اہم کتابیں کون سی ہے, شرکت مضاربت کے لیے کون سی ہے, اجارہ کے لیے, بروکری کمیشن کے لیے, عمومی مباحث وغیرہ, بینکاری کے لیے, انشورنس کے لیے, معاشیات کے لیے. تو یہ مختصر سا ایک خاکہ ہے, یہ انشاءاللہ آپ خود بھی دیکھ لیجئے, کل اس پر ایک نظر دوڑا لیں گے انشاءاللہ.